الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ محترم بھائیو، سورہ انفال کی تلاوت بھی ہو گئی، سورہ توبہ کی تلاوت بھی ہو گئی اللہ کی توفیق سے، اور ہم نے 11واں پارہ بھی آگے پڑھ لیا۔ تو آج درس کے اعتبار سے اور خلاصے کے اعتبار سے چونکہ نمبر 10ویں پارے کا ہے، تو اس لیے 10ویں پارے کی ہی کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے 10ویں پارے کی ابتدا میں جو کہ سورہ انفال کی آیات ہیں، ان میں بنیادی طور پر جنگ بدر کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا مزاج بنیادی طور پر وہ جنگی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اسلام بنیادی طور پر اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ جنگی مذہب نہیں ہے، وہ جنگی دین نہیں ہے، وہ لڑائیوں والا دین نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پر تلوار بھی اٹھائی ہے، لیکن اسلام کا ہمیشہ کا نظام تلوار نہیں ہے، اسلام کا ہمیشہ کا نظام وہ لڑائی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہم کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں چونکہ مشرکین مکہ کا اور صحابہ کا آپس میں جو معرکہ ہوا، اس میں راہ حق پر، راہ ہدایت پر وہ یقیناً لشکر اسلام تھا۔ اللہ نے مشرکین مکہ کی شکست کے بعد ایک آیت بیان کی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اور ہم نے سورہ انفال کی جو ابتدائی آیات کل پڑھی، جو حصہ 9 پارے کا ہے، وہاں پر ایک آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بہت بڑی حماقت تھی مشرکین مکہ کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کہ ابو جہل نے جا کر کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ تو آسمانوں سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا؟ ہم نے اس کا انکار کیا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اس کو جھٹلایا، اور اگر یہ سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ پھر آسمانوں سے ہم پر پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم کو کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اچھا، اب اس کا جواب اللہ نے کب دیا؟ وہاں اللہ نے اس بات کا رد کر دیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہوں گے تو ہم آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ان کو اپنے عذاب سے بچا دیں گے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر معاشرے کے اندر کچھ اللہ سے توبہ کرنے والے لوگ بھی ہوں، اللہ تب بھی معاشرے کو عذاب سے بچا لیتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اچھا، اب جب جنگ بدر ہو گئی، مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی، اللہ نے لشکر اسلام کو غلبہ عطا کر دیا، اب دوبارہ اللہ معاشرتی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک قوموں کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگوں کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ مشرکین مکہ اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے پتھروں کی بارش کی دعا کی، لیکن اللہ نے وہاں ان پر پتھر نہیں برسائے، بلکہ میدان بدر میں آ کر اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کیا، اور یہ فرمایا ساتھ ہی اللہ نے اس سے اگلی آیت میں فرعون کا تذکرہ کیا کہ کذبوا بآیات ربہم فأهلكناهم
بذنوبہم واغرقنا آل فرعون۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ہم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے قوموں کو کیوں عذاب سے دوچار کیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گویا کہ گناہ ایک ایسی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں کہ جب لوگ اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ دیکھیں بندے اور مالک کے درمیان ایک حیا کا پردہ ہے، ایک شرم کا پردہ ہے۔ بندہ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ نظریہ یہ ہے، تصور یہ ہے، تخیل یہ ہے، خیال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کر جاتا ہے گویا کہ وہ اس حیا کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، اب وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے جس کو ہم عام لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اللہ بےدر ویسا کے، جس کی میں عام طور پر مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم کوئی چھوٹا بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہو تو ہم کوئی ایسی لغو حرکت نہیں کرتے، کوئی فحش کلام نہیں کرتے، کوئی گندی گفتگو نہیں کرتے کہ یار ہمارے پاس بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جب کوئی نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا عورت سے پردہ، مرد کا عورت سے پردہ، یہ تو بنیادی طور پر ایک بڑی لکھی بات ہے۔ اللہ کا رسول اگر بندہ اکیلا بیٹھا ہو، تنہائی میں ہو، تو اب اپنے آپ سے بھی اس کا کوئی پردہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تنہائی میں ہے تو اب کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف عرش والا دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو جب حیا ہی نہ رہی تو پھر بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ بندے کو پکڑ لے۔ وہ تو اللہ نہیں پکڑتا تو اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ بندے کو وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ چلو بھائی تم توبہ کر لو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن اللہ کا عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے بندے کو پکڑتا ہے۔ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اللہ لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیتا ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک معاشرتی دین ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے والا دین ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے والا دین ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی اور جنگ بدر کا ذکر کرنے کے بعد بھی آخر میں تجزیہ اور تبصرہ یہی بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس لیے کہ جب قوم فاتح ہوتی ہے، جب قوم غالب آتی ہے تو پھر وہ بعض اوقات غرور اور تکبر کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی کے اصحاب کو یہ درس دیا ہے کہ تم کو اگرچہ اللہ نے فتح دی ہے لیکن فتح یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے آئی ہے۔ اللہ نے چوتھے پارے میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ 5,000 5,000 3,000 کے فرشتوں کے لشکر اللہ نے بھیج کر تمہاری امداد فرمائی ہے۔ لہذا یہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو، تم کو دنیا میں جتنا مرضی عروج مل جائے، جتنی مرضی ترقی مل جائے، لیکن تم نے اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور ہر موقع پر، ہر سطح پر، چاہے تم منسٹر بن گئے ہو، چاہے تم عام آدمی ہو، اللہ کو نہیں بھولنا، اور کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن کے اندر، وگرنہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اللہ تم کو تباہ کر دے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔